الحمد لله كما حمده المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا نے قرآن میں پڑھ دی السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ السلام علیکم یا سیدی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. قرآن مجید برہان رشید سے سورہ لقمان کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ عز و جل میری زبان پر حق کو جاری فرمائے. آپ احباب کو حق سن کر اور مجھے سنا کر اس کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور قرآن کے اندر میرے رب نے اس تمام نصیحت کو ذکر فرما دیا. میرا رب فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وصیت فرما رہے تھے. کیا توجہ کیجیے گا آپ کا انداز کیا تھا. حضرت لقمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انداز کیا. یا بنیا، یہ قرآن کا لفظ ہے یا بنیا. ہمارے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا بچڑے، بات سنو بچے، بچہ، بچڑا کیا کہ پکارا جاتا ہے بچے کو. جب بچے سے باپ یا ماں محبت کرتے ہوتے نا، محبت کا انداز اعلیٰ ہوتا ہے تو بچڑا کہا جاتا ہے پیار کے ساتھ. تو یا بنیا عربی میں بچڑے کو کہتے ہیں یا بنیا. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بچڑے، لا تشرک باللہ، تو نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ بہت بڑا ظلم کیوں ہے؟ یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ساتھ بندہ ظلم کر رہا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا. یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم ایسے ہے کہ بندہ جو بھی گناہ کرے گا ایمان کی حالت میں اللہ بخشنے پہ قادر ہے. اور کلمہ کو بندہ دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا جائے، جتنے بھی گناہ اس کے کھاتے میں ہوں گے آخر کار میرا رب معاف فرما کے اس کو جنت عطا فرمائے گا. لیکن یاد رکھو یہ شرک ایسا گناہ ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوگا. جو بندہ مشرک مرے گا، اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا، بے ایمان جائے گا، وہ بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. اس بندے نے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس ظلم کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. کوئی بد نصیبی اور بد قسمتی سے نماز ترک کر دے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، سزا ملے گی. وعیدیں حدیث میں اس کی موجود ہے. کوئی بندہ معاذ اللہ شراب پی لیتا ہے بد قسمتی سے، بدبختی کے ساتھ، گناہ ہے، لیکن اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا. اس کی وعیدیں بھی موجود ہے، عذاب بھی ہوگا، اس کا سزائیں. کوئی بندہ معاذ اللہ منہ کالا کر جاتا ہے، زنا کاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، اس کی بڑی بڑی وعیدیں ہیں، لیکن اللہ توبہ کرنے والے کے اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا. شرک کبھی معاف نہیں فرمائے. شرک میرا رب کبھی بھی، یہ ایسا بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، اس کو میرا رب کبھی معاف نہیں فرمائے گا. اور آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا بیٹے تو نے کبھی شرک نہیں کرنا. یار یہ آیت مبارکہ میرے رب نے کیوں بیان فرمائی؟
کہ میرے بندوں کو پتا چلے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنا، اپنی اولاد کو سکھانا کیا، اپنی اولاد کو سمجھانا کیا ہے اور کیسے سمجھانا ہے. اور اپنے بزرگوں کی حکایات دیکھیں نا، یہ اللہ کے بندے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کی وصیت کو قرآن کا حصہ بنایا اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب نیک بندے ہوتے ہیں ان کی سیرت بیان کر کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. جیسے رب اپنے بندوں کو یہ بات بتا رہا ہے کہ بندو یہ میرا بندہ ہو کے اپنے بچے کو وصیت کر رہا، بچے کی تربیت کر رہا ہے، تو تم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور یوں ہی کرنی ہے. اللہ نے اس کو ہمارے قرآن کا حصہ بنا دیا. آگے سنو، یہاں پہ یہ بات ختم نہیں ہوتی، آگے پھر آپ فرماتے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. یا بنیا، یہ یا بنیا، یا بچڑے، اے میرے بچے. دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات ہے جو تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھائیں، چاہے وہ آپ کا بچہ ہو یا بچی ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، آپ کے تحت کام کرنے والا ہو، آپ کے دفتر میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے کارخانے میں، آپ کے پاس ملازم ہو، آپ کی دکان میں کام کرنے والا ہو، اگر آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اچھے الفاظ کے ساتھ، دھیمے لہجے میں، پیار والے جملوں کے ساتھ، جیسے باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے، یا بنیا، اے میرے بچے. اگر آپ اپنے ملازم کو بلاتے ہو، بچے میری بات سن، وہ کتنا خوش ہو کے آئے گا. اوے حراج، جملہ وہی ہے، بلانا آپ نے اس کو قریب. ایک آپ بلا رہے ہو ذرا، یا آپ کہہ رہے ہو بچے بات سن ذرا. دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے. جب کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو وصیت کرنی ہے، تو دھیمے لہجے میں، اچھے الفاظ کے ساتھ، پیار والے جملے بول کر اس کو سمجھائیں. انشاءاللہ وہ سمجھ بھی جائے گا اور آپ کی عزت بھی کرنے لگ جائے گا. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہو، فی صخرۃ او فی السماوات، یا آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو، او فی الارض، یا زمینوں کی تہ میں چھپی ہوئی ہو، ہوگا کیا؟ قیامت کے دن اللہ یوں کر کے دکھائے گا. سبحان اللہ. وہ چھپی نہیں رہے گی، میرا رب وہ تیری نیکی یوں دکھائے گا. اگر رائی کے دانے کے برابر تیری برائی ہوگی، چاہے وہ پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہو یا آسمانوں کی بلندیوں میں چھپی ہوئی ہو یا زمینوں کی تہ میں چھپی ہوئی ہو، وہ بھی میرا رب قیامت کے دن یوں کر کے دکھائے گا. گویا کہ آپ اپنے بچے کو نصیحت فرما رہے ہیں، بیٹے ذرا غور کرنی، جب بولے گا تو اچھا جملہ بولے گا، جب دیکھے گا تو اچھی چیز کو دیکھے گا، جب سنے گا تو اچھا سنے گا، جب چل کے جائے گا تو اچھی طرف جائے گا، جب کہیں بیٹھے گا تو اچھی صحبت میں بیٹھے گا، جو کھائے گا تو اچھا کھائے گا، جو سوئے گا اچھی جگہ سوئے گا. بیٹے اپنے زندگی کے تمام معاملات کو دیکھ کے کرنا، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی معاملہ چھپا نہیں رہے گا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو. قیامت کے دن میرا رب یوں کر کے کھول کے دکھائے. یہ تربیت بچے کی کون کرے گا؟ میں کروں گا نا، آپ کریں گے نا. آپ باپ ہیں تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، میں باپ ہوں تو میں اپنے بچے کی تربیت کروں گا. ہر بندہ اپنے اپنے منصب کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرے گا. یہ قرآن کا حکم ہے، کرنا چاہیے. اور آج یہی تربیت کا فقدان ہے کہ باپ کی بات بیٹا نہیں سنتا، بیٹی آج ماں باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ آج ہماری اولاد ہماری نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ ہم نے تربیت نہیں کی. بھائی ہمارے بچے کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ٹیچر اداروں میں پڑھتے ہیں، وہ سائنس پڑھتے ہیں، بیولوجی پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، کمپیوٹر پڑھتے ہیں، وہ ایڈوکیٹ بن رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، MBBS کر رہے ہیں، ساری تعلیم کر رہے ہیں. کیا وہ کوئی گھنٹہ قرآن بھی پڑھتے ہیں کسی عالم کے پاس جا کے؟ بچہ اسکول میں بھی 6 گھنٹے لگا دیتا ہے، بچہ آگے اکیڈمی میں بھی 5 گھنٹے پڑھنے چلا جاتا ہے. کیا 1 گھنٹہ وہ بچہ کسی عالم کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے یا حدیث سیکھنے کے لیے بھی جاتا ہے؟ جاتا ہے تو سبحان اللہ، نہیں جاتا تو ٹائم نکالو گے. 1 گھنٹہ 5 گھنٹے نہیں. بچہ کالج میں 6 گھنٹے رکتا ہے، آگے اکیڈمی میں بھی 5 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھتا ہے. میں نہیں کہتا کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ پڑھائیں،
بھائی 24 گھنٹے جو 1 گھنٹہ اپنی اولاد کو قرآن کے لیے بھی دیں، اپنے بچے کو 1 گھنٹہ 3 سیکھنے کے لیے ضرور دیں۔ کتنا جناب؟ آپ اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ دیکھیں نا، میں بھی نمازی، آپ بھی نمازی، ہم نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے نا، نماز کی شرائط کتنی ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ میں نے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے نا۔ ابھی میں کسی سے نہیں سنوں گا، کسی کو نہیں کہوں گا کہ آپ کھڑا کر کے بتاؤ کس کو آتے ہیں، آتے ہوں گے، لیکن اکثریت کو نماز بھی درست پڑھنا کوئی نہیں آتی، نماز کا تلفظ کوئی نہیں کرنا آتا، ہمیں پوری نماز کوئی نہیں آ رہی ہوتی، تو مجھے بتاؤ ہم کس بات کے نمازی ہیں؟ نماز کی کتنی شرائط ہے، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنی سنن ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، نماز جنازہ کے کتنے فرائض ہیں، نماز جنازہ کی کتنی تکبیریں ہیں، نماز جنازہ کا کیا طریقہ، کتنے مستحبات ہیں، کتنے واجب ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ طہارت کے مسائل میں بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، بغیر پاکیزگی کے نماز نہیں ہوتی۔ ہمیں وضو کرنے کا طریقہ کتنے فرائض ہیں، وضو کے غسل کرنے کا طریقہ کتنے فرائض ہیں غسل کے، تیمم کرنے کا طریقہ کتنے فرائض ہیں تیمم کے۔ یار یہ کون سکھائے گا؟ کہاں سیکھیں گے؟ کب سیکھیں گے؟ جب قبر میں اتر جائیں گے۔ آج وقت ہے، اگر داڑھی سفید ہوگی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نوجوان ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں، اللہ نے زندگی دی ہے، علم دین سیکھیں انشاءاللہ۔ یہ علم دین سیکھنا قبر کو بھی روشن کر دے گا اور دنیا کو بھی منور کر دے گا۔ آ جائیں موقع۔ آگے سنو جی، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو آگے کیا وصیت فرما رہے؟ آپ فرما رہے یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تو نماز بھی پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ اقیم الصلاۃ، بچے تو نے نماز نہیں چھوڑ دی، نماز ضرور پڑھ دی۔ آگے کیا کیا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے بچے تو نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، نیکی کی طرف لے کے چلنا ہے۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے بچے تو نے لوگوں کو برائی سے بھی منع کرنا ہے۔ آج میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں، کیا میں اپنے بیٹے کو یہ بات کرتا ہوں؟ اگر کرتا ہوں تو سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بات کہتے ہیں نا پتر نماز پڑھا کرو، چلو نماز پڑھ کے آؤ، پھر تو ٹھیک ہے، اور ان کو پڑھاتے بھی ہم نماز، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کہتے تو پھر کہیں ان کو نماز پڑھوائیں اور خود بھی پڑھے۔ جب ہم خود عمل کرنا شروع کر دیں گے بچے خود کا خود ہی کریں گے۔ انہوں نے پتا ہے کہ ابا خود نمازی ہے، ابا نماز پڑھتا ہے، تو ہم نے نہ پڑھی، ابے نے جناب بھی تیس نیس کر دینی ہے۔ اتنا ڈر بچے کو ہونا چاہیے نماز کے بارے میں ابے کا۔ آگے جناب، آگے آپ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹے اگلی وصیت تجھے کی ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے چیخو پکار نہیں کرنی، واویلا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا جی؟ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر بچے یہ سارے کام تو کرنے لگ گیا، کیا مصیبت آنے میں صبر، لوگوں کو نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا، نماز کو قائم کرنا، اپنے چلنے میں چلنے کا خیال کرنا، اپنے کھانے میں کھانے کا خیال کرنا، اپنے دیکھنے میں دیکھنے کا خیال کرنا، اپنے سننے میں اچھا سننا، اور لوگوں سے میل ملاپ کرنے میں اچھا ملنا اور جلنا، اپنی آواز کو دیکھنا کہ یہ کہاں بولتی ہے اور کیا بولتی ہے، کتنا اونچا بولتی ہے، کتنا نیچا بولتی ہے۔ اگر بچے تم نے یہ سارے کام کرنا شروع کر دیا، یہ بڑے کاموں میں سے بڑا کام ہے۔ یہ بڑے کاموں میں سے کیا جی؟ ان ذالک من عزم الامور، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ یہ کیا ہوگا جی؟ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ ولا تصاعر خدک للناس، میرے بچے جب تو لوگوں سے بات کرے نا اگلے بندے کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر تجھے اللہ نے پیسہ دیا ہے، اگر بڑی کرسی اور بڑا عہدہ دیا ہے، اگر تجھے ایک مارکیٹ کا مالک بنایا ہے، اگلے بندے کو نیچا سمجھ کے بات نہیں کرنی، بلکہ تیرے پیسے کے باوجود، تیری بڑی کرسی کے باوجود اگر کوئی فقیر بھی آ گیا ہے تو نظریں جھکا کے بات کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے جی؟ نظریں جھکا کے بات کرنی ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور بچے جب تو نے زمین پہ چلنا ہے اکڑ کے نہیں چلنا بلکہ اپنی گردن کو جھکا کے چلنا، تکبر سے نہیں چلنا۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، آگے فرمایا بیٹے تکبر کرنے والے کو میرا رب پسند نہیں کرتا۔ یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے پوری جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے ساری وصیتیں کہ بیٹے تو نے
تکبر نہیں کرنا، زمین پہ آستہ چلنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تکبر کرنے والے کو میرا رب پسند نہیں کرتا. آگے کیا فرمایا؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چلنے میں آہستہ چلنا ہے. یہ بھی قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ چلنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، کیا کیا معاملات کرنے ہیں. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھنا ہے. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ تعالیٰ گدھے کی آواز کو پسند نہیں کرتا. گدھا اونچی بولتا ہی نہیں آتا ہے تو اللہ اس آواز کو پسند نہیں کرتا. جب تم نے بات کرنی ہے تو نیچے رہ کے بات کرنی. یہ بیٹے کی تربیت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کیا خیال ہے؟ یہ باتیں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، کچھ باتیں وہ ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے. مثلا میں حدیث پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، پھر سمجھ آئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دو باپ بیٹا جا رہے، چھوٹا بیٹا ہے، باپ نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، جا رہے. حضور نے ان دونوں کو دیکھا. کنہوں نے دیکھا جی؟ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رآ رجلا معه غلام، حضور نے ایک مرد کو دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی. تو میرے حضور قریب جاتے ہیں. قال لغلام، میرے حضور نے اس غلام بیٹے سے کہا من ھذا، بیٹے یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں بیٹے تیرے ساتھ کون ہے؟ وہ بیٹا کہنے لگا قال ابی، حضور یہ میرے ابا جان ہے. اچھا میرے آقا فرماتے اچھا یہ تیرے ابا جی ہیں، تو پھر بیٹا تجھے میری ایک وصیت ہے. میرے آقا نے فرمایا فلا تمشی امامہ، بیٹے جب تو اپنے باپ کے ساتھ چلے گا اس کے آگے نہیں چلنا، اس کے پیچھے چلنا. سبحان اللہ. یہ باپ کا ادب کون سکھا رہا ہے؟ حضور. باپ کا ادب کون سکھا رہا ہے؟ حضور سکھا رہے ہیں. بیٹے تو نے کبھی بھی اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا. ولا تستطیع لہ، اور تیری وجہ سے کبھی تیرے باپ کو گالی نہ دی جائے. تیری حرکتیں ایسی نہ ہو کہ تیرے باپ کو لوگ برا کہیں. آج بچہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلانے دا منڈا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جویں دا پیو جدا منڈا. ایسی باتیں سننے کو ملتی. میرے حضور نے فرمایا بیٹے تو نے دنیا میں رہ کے ایسی حرکتیں نہیں کرنی کہ تیرے باپ کو لوگ گالی دے. ایسا اچھا بن کے رہنا ہے، ایسے عمل کرنے کے لوگ تیرے باپ کو داد دے. یہ فلاں کا بیٹا یار اتنا اچھا آدمی ہے، یہ بڑا باپ کا بچہ ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، بڑے دینی چال میں چلتا ہے، یہ کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا. اگر ایسی بات ہوگی تو باپ بھی خوش ہوگا، معاشرے والے بھی خوش ہوں گے. آگے میرے رب کیا فرمانے والا تجلس قبلہ، بیٹے جب تو اور تیرا باپ کسی مجلس میں اکٹھے ہو جاؤ تو نے باپ سے پہلے نہیں بیٹھنا. سبحان اللہ. کیا؟ باپ سے پہلے نہیں بیٹھنا. یار یہ بیٹے کو کون سکھائے گا؟ اگر میں اپنے بچے کو کہوں نا وہ پتر میرے تو پہلے نہیں بیٹھا کرنا، تجھے جچدا نہیں. کیا خیال ہے؟ اگر آپ بھی کہیں گے نا بیٹے میرے آگے نہیں چلنا بے ادبی ہو جائے گی، یہ بھی نہیں جچے گا. تو پھر یہ باتیں کون کہے گا بچوں کو؟ یہ اس بچے کا باپ نہیں کہہ رہا، یہ تیرے اور میرے رسول فرما رہے ہیں. میرے رسول کی تربیت فرمانے بیٹے یہ تیرا باپ ہے، اس کے کبھی آگے نہیں چلنا، تیری وجہ سے اس کو گالی نہ دی جائے. اور بچے تو نے اس سے پہلے بھی نہیں بیٹھنا. اور آگے کیا فرمایا میرے رسول نے؟ ولا تدعوه باسمه، بیٹے تو نے اپنے باپ کو کبھی نام لے کے نہیں بلانا. اس کو ابا جی کہہ کے بلانا، باپ کہہ کے بلانا ہے. یہ تربیت کہاں ہوگی بچے کی بتاؤ؟ یا تو یہ ماں سکھائے گی بیٹے تیرا باپ ہے اس کے آگے نہیں چلنا، لیکن ماں تو تب سکھائے گی نا جب ماں جانتی ہوگی یہ حدیث، جب ماں کو بھی یہ حدیث آتی ہوگی. اگر ماں نہیں نہ سکھا رہی پھر اس جگہ بچے کو بھیجے جہاں وہ یہ سیکھے گا. وہ جگہ میں نہیں سمجھتا کوئی کالج ہو سکتا ہے، یا کوئی یونیورسٹی ہو سکتی ہے، یا کوئی پروفیسر کی صحبت ہو سکتی ہے، یا کسی ڈاکٹر انجینئر کی صحبت ہو سکتی ہے. وہ جگہ صرف ایک ہی ہے، یا وہ مدرسہ ہے یا وہ مسجد ہے. یا وہ کسی مسجد کا امام بتائے گا یا مدرسے کا کوئی عالم بتائے گا. اس بچے کو عالم کی صحبت میں بٹھائے، اس بچے کو مسجد میں بھی گھنٹہ بیٹھنے کے لیے تلقین کرے، اس بچے کو بتائیں کہ بیٹے فلاں عالم کی صحبت میں جا کے بیٹھ، تمہیں دین سیکھنے کو ملے گا. جب یہ باپ کا ادب میں سکھاؤں گا، محلے کا عالم سکھائے گا، محلے کا امام سکھائے گا، پھر آپ کو پریشانی نہیں ہے. باتیں بچے کو ہم سکھا رہے ہوں گے، ادب بچہ آپ کا کرنا شروع کر دے گا. کیا خیال ہے؟ تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے
اپنے بچوں کو دینی مدارس میں لے کے آئیں۔ اگر زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے 1 گھنٹہ تو ضرور دیں، 1 گھنٹہ زیادہ نہیں ہے، صرف 1 گھنٹہ۔ میری گفتگو کا مقصد صرف آج کی تھا، اور آج کے میرے موضوع کا مقصد صرف یہ تھا کہ یار ہم دین سیکھنے کی طرف آئیں، ہم اپنے بچوں کو لے کے آئیں۔ 1 گھنٹہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ آج چوکوں کے اندر بیٹھ کر بچے موبائل پہ پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، ایک موبائل چلتا ہے 10 بچے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ شہد کی مکھیاں، جیسے شہد پہ مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں نا، اس طرح وہ موبائل سے جڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں بچے۔ یہ ان بچوں کو بچائیں گے کیسے؟ یہی راستہ ہے کہ ان کو مسجد میں بھیجیں، ان کو پھر ہم بتائیں گے بیٹے تیرے باپ کے چہرے کی زیارت کرنے تو تجھے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم، آپ فرماتے ہیں یہ جو علم ہے نا یہ ہمیشہ مال سے بہتر ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ مال سے بہتر کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ یہ مال تو خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم کو خرچ کرے تو اللہ زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا کا مال تو فنا ہو جائے گا، یہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، یہ علم تو قبر میں بھی جائے گا، حشر میں بھی جائے گا، یہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے پھر اللہ ان جنتیوں کو فرمائے گا مانگو کیا مانگنا ہے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کیا مانگنا ہے۔ پھر دوسرا بتائے گا کہ ہم عالم کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سے کیا مانگے، پھر یہ عالم کے پاس جائیں گے، عالم ان کو بتائے گا اللہ سے یہ بھی مانگ لو، اللہ سے یہ بھی مانگ لو، اللہ سے یہ بھی مانگ لو، اور یہ علم دنیا میں بھی ساتھ دے گا، قبر میں بھی ساتھ دے گا، اور جنت میں بھی بڑے کے ساتھ دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس وجہ سے یہ علم مال سے بہتر ہے۔ آج جس مال کے پیچھے میں اور آپ مارے پھر رہے ہیں، اور جس دین کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے، یاد رکھو یہ دین دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی کام آئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم، آپ فرماتے ہیں یہ دنیا عمل کا گھر ہے، یہاں عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب نہیں ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں حساب ہی حساب ہے، کوئی عمل نہیں۔ آج اپنے حساب کی تیاری کر لو یار، کس مال کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا بچہ کہاں سے کھائے گا میرے بعد، میرا بچہ کہاں رہے گا میرے بعد۔ یاد رکھو شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پرندے اپنے بچوں کو صرف اڑنا سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو گھر بنا کے نہیں دیتے، نہ کھانے کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں۔ وہ بچے اڑنا سیکھ جاتے ہیں، گھر بھی بنا لیتے ہیں، کھانا بھی تیار کر لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کر دو، دین سکھا دو، یہ گھر بھی بنا لیں گے، دنیا بھی بنا لیں گے، اور آخرت بھی بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کو چھوڑ دیا، ہم اپنے بچے کی تربیت نہیں کر رہے۔ کب کبھی کسی باپ نے پوچھا بیٹے آج نماز پڑھی؟ باپ یہ پوچھتا ہے تو اکیڈمی نہیں گیا؟ آج کالج کو چھٹی جو کی تھی کبھی نہ 30,000 تیری فیس بھری، چھٹی کر دی تو نے کالج سے۔ یہ تو باپ پوچھے گا کہ میں نے 30,000 روپیہ فیس بھری ہوئی ہے، تو کالج گیا کیوں نہیں؟ یہ تو باپ پوچھے گا کہ 10,000 میں تیری مہینے کی فیس دیتا ہوں، تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ باپ یہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ بیٹے تُو نے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، بیٹے آج نمازیں پوری پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، بیٹے آج مسجد میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، بیٹے تو نے کوئی دین بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا، کسی عالم کو بھی گھنٹہ دیا کہ نہیں دیا۔ بھائی میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں یار، زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ ضرور دیں۔ جس چیز کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا آج اس چیز کو ہم بالکل ہی ٹائم نہیں دے رہے، اس کو ہم بالکل ٹائم نہیں دے رہے، اور جس کو ہم نے ٹائم نہیں دینا تھا سارا ٹائم اس کے لیے مال، دنیا، دولت، دکانداری، مارکیٹنگ، تجارت، ہر چیز ہماری اسی میں آگے رہ گئی۔ بارہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔